اس پہ ہم نے پارلیمنٹ سے جو بل اپروو کروایا ہے تاکہ یہ جو نوٹسز آتے ہیں آپ کو آتے ہیں مجھے آتے ہیں ایٹسٹرا دیز آر ناؤ گوئنگ ٹو بی لیڈ تھرو دا ڈیٹا لیک. اور دیکھیں ڈیٹا لیک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتنے خوفناک یا گھبرانے والی بات ہے. میں اپنی ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ نادرا میں میرا پورا لائف سٹائل ڈیٹا موجود ہے. میرے پاس گھر کتنے ہیں, میرے پاس کاریں کتنی ہیں, میں بجلی اور یوٹیلیٹی بلز کتنے دیتا ہوں, میں فورن ٹرپس کتنے کرتا ہوں. میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں. یہ سارا ڈیٹا میرا نادرا کے پاس ہے. ایف بی آر کے پاس ڈیٹا ہے کہ میں اس سے ٹیکس کتنا دیتا ہوں. تو آل وی آر ڈوئنگ از وی آر انٹیگریٹنگ دیز تھرڈ پارٹی ڈیٹا بیسز تاکہ یہ جو لیکیج ہے, جو تھیفٹ ہے, جو کرپشن ہے, اس کو کم سے کم کیا جائے. اگر مجھے نوٹس آتا ہے یہ اس ڈیٹا بیس سے نوٹس آئے گا کہ جی ہم نے یہ نوٹس کیا ہے, آپ نے یہ گھر خریدا یا آپ نے یہ کار خریدی یا آپ نے یہ کیا, اس کے بیسس پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے. وہ ڈیٹا یہ اٹھائے گا کہ جی یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. اور وہ ڈیٹا ایسے نہیں ہے اس میں پہلے مجھے نوٹس آئے گا, وہ وہاں سے آئے گا. یہ جو اس وقت ہم نے ایک انکم ٹیکس آفیسر کے پاس ساری پاور رکھی ہوئی ہے کہ اسیسمنٹ بھی انہوں نے کرنی ہے, آڈٹ بھی انہوں نے کرنا ہے, نوٹس بھی انہوں نے ایشو کرنا ہے, اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ بھی انہوں نے کرنا ہے. سو یہ تھوڑی سی تنگی ہے بیکاز ہم 78 سال سے اسی سسٹم سے چل رہے ہیں. تو لینے والے بھی باز نہیں آ رہے اور دینے والے بھی باز نہیں آ رہے. تو اس لیے ہمیں دونوں, کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اور میں چونکہ خود پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں اس لیے تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے سٹنگ فرام دا ادر سائڈ کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اس لیے آئی ایم ویری کلیئر, ہمیں موقع دیں اس دفعہ کہ ہم اس کو اس طرح سے اور ڈیٹا بیسز کے بیسس پہ لے کر چلیں. اور انشاءاللہ جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی, اب جو ہمارے فیلڈ آفیسز ہیں ایز وی گو فارورڈ, they will only be responsible for execution and implementation. They will have no power whatsoever. ان کی جو صوابدیدی ہے اور ان کی جو discretionary power ہے will be absolutely minimal as we go forward. اور یہ اگلے سال 2 سال میں یہ ہوگا, یہ کل صبح تو نہیں ہوگا, لیکن that's how we are going to move forward. تو اس لیے تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ بیہیویئرل چینج آنی پڑے گی اور ہماری سائڈ پہ تو اٹس اے بگ چینج. اور کل بھی آپ نے شاید خبروں میں دیکھا ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے سارے ایف ڈی آر کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوئی 1.5 گھنٹہ اس پہ لگایا ہے. اینڈ وی آر موونگ فارورڈ ود دس ٹیکس ماڈل. اس پہ ہماری میں ڈاکٹر صاحب زیر حاصل گفتگو ہوئی ہے ان دا سینٹ فائنانس کمیٹی, ان دا نیشنل اسمبلی فائنانس کمیٹی. یہ ہم 1 مہینہ ہم نے لگایا ہے ان کو سمجھانے کے لیے پارلیمنٹیرینز کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بیسس پہ پھر پارلیمنٹ نے اس کی اپروول دی. اینڈ انشاءاللہ یو ول سی کہ وی ول ٹیک دیٹ فارورڈ. اور میں پھر اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آہستہ آہستہ یہ چیزیں کی ہیں. جو ہم نے کچھ سیکٹرز میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ لے کر آئے ہیں, رائٹ, بیکاز یہ جو اس بجٹ میں آپ نے کچھ شاید اس میں دیکھا ہو, نیو ٹیکسز بہت منیمل ہیں. زیادہ انفورسمنٹ اور کمپلائنس کی بات ہے بیکاز جتنے ٹیکسز ہم نے لگانے تھے ہم نے لگا دیے ہیں. اس سے زیادہ نہ لوگوں میں سکت ہے نہ اس میں کوئی ہم, لیکن جہاں لیکیج ہے سسٹم میں. سو وی اسٹارٹیڈ ود شوگر, وی اسٹارٹیڈ ود شوگر سیکٹر ان ٹرمز آف ڈیجیٹل مانیٹرنگ. اینڈ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے بیسس پہ جو سیلز ٹیکس کی تھیفٹ تھی, کیوں کیا؟ بیکاز دا پرائم منسٹر سیڈ کہ میری اپنی فیملی اس بزنس میں انوالوڈ ہے. سو دا چیریٹی ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ہوم, تاکہ یہ نہ کوئی سیکٹر کہہ سکے کہ پرائم منسٹر نے اپنی فیملی بچا لی ہے, اپنے ہی سیکٹر کو بچا لیا ہے اور باقی سیکٹرز میں یہ پہلے گھس گئے ہیں. تو وی اسٹارٹیڈ ود شوگر, دین وی ہیو گون انٹو سیمنٹ, دین وی ہیو گون انٹو بیوریجز, دین وی ہیو گون انٹو ٹوبیکو, ناؤ وی آر ود ٹیکسٹائلز. یہ خورم مختار صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کا بڑا میں مشکور ہوں. مصدق ذوالقرنین صاحب آج یہاں تشریف فرما نہیں ہے, میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ دے ہیو اسٹیپڈ اپ اینڈ دے ہیو سیڈ کہ جی آپ لائیں اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ کریں. صرف شوگر سیکٹر سے ہمیں ایڈیشنل 60 بلین روپے کا سیلز ٹیکس ملا ہے. اس کی وجہ سے باقی جہاں ہم اور ٹیکس لگا رہے تھے وہ کم ہے. میں صرف آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ ہاؤ دس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی از ہیلپنگ آؤٹ. یہ نیو آپریٹنگ ماڈل کی میں نے بات کر دی ہے جی, ٹرانزیکشن کی بات کر دی ہے.
جو ہم کر رہے ہیں کہ اب یہ جو ہیں ڈاکٹر نجیب صاحب یہ آپ کے ساتھ ہوں گے، پورا سال آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ وہاں تشریف لائیں. یہ ہم اب جو ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی گئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کہ ہمیں چاہیے ایک سرٹن لیول آف سرٹنٹی، اور یہ بالکل درست بات ہے کہ آپ نے جو انویسٹ کرنا ہے کہ ہر سال ہم اپنے بجٹ میں کوئی ادھر ٹیکس کر دیتے ہیں، کوئی ادھر ٹیکس کر دیتے ہیں، جو ہم ڈسٹورشنز کریٹ کرتے ہیں وہ تو ہم ڈسٹورشنز کریٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے پلاننگ، کیونکہ آپ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور چونکہ میں آپ کا بینکر بھی رہا ہوں تو اس لیے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے، یہ آپ ایک سال کے لیے تو نہیں کرتے، اگلے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور ہر سال اگر ہم اپنی ٹیکس پالیسی چینج کرتے جائیں بیکاز وی نیڈ ٹو میک دا میتھ ورک، تو دیٹس رانگ. اسی لیے یہ ٹیکس پالیسی کا سارا ڈسکشن یہ ہے کہ دس گوئنگ ٹو بی لیڈ بائی اکنامک ویلیو کنسیڈریشنز. تو اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ وی ول کم اپ ود اے میڈیم ٹرم ٹیکس اسٹریٹجی. جس طرح ہم نے ٹیرف کا ریفارم کیا پچھلے سال، اس سال اتنا زیادہ پش بیک آیا کہ جی آپ نے جو وہ ٹیرفز ہم نے کم کیے ہیں تو آپ اس کو فردر کم نہ کیجیے، 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دیجیے. وہ ٹیرف رجیم جو ہم نیچے لیتے آ رہے ہیں وہ ایک کمپیٹیٹیوز بڑھانے کے لیے ہے تاکہ را مٹیریلز پہ اور انٹرمیڈیٹ گڈز پہ وہ جو ڈیوٹی سٹرکچرز ہیں وہ نیچے لاتے جائیں. خاص طور پہ یہاں فارمنگ کمیونٹی نہیں ہے. اس سال جو ٹیرف رجیم ہے ان لائن ود دا ٹیرف رجیم جو 5 ایئر ہے، بڑی جو مشینری ہے ویدر از ہارویسٹرز ویدر از ٹریکٹرز جو بھی باہر سے امپورٹ ہوں گے ان پہ ریگولیٹری ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی صفر in terms of how we want to take the agriculture discussion forward. بس میں آخری 1-2 چیزیں آپ کی اجازت سے میں بات کرنا چاہوں گا بیکاز میری بہنیں ادھر بیٹھی ہیں، انہوں نے جو ذکر کیا میری آپ سب سے، اور میں جہاں بھی جاؤں گا ہر چیمبر سے میں یہ درخواست کروں گا بیکاز اٹس ویری گڈ دیٹ دا پرائم منسٹر از ناؤ ٹیکن اونرشپ آف دا پاپولیشن کاؤنسل. دیکھیے ہم 3.7% سے گرو کیے، اگلے سال ہم کہہ رہے ہیں 4%. اللہ کرے یہ ایران کانفلکٹ جو ہے یہ تھوڑا سا ڈائی ڈاؤن ہو جائے تو آئی ڈو تھنک اٹس این اپ سائڈ. آپ نے سر جیسے ذکر کیا کہ ریجنل ٹریڈ، آئی ڈو تھنک جیسے یہ سینکشن رجیم نیچے جاتی ہے تو ایران کے ساتھ جو ہماری اس وقت اپرچونٹی ہے اٹس اے ویری بگ اپرچونٹی ایز وی گو ٹیک اوے دا سینکشن رجیم ایٹسٹرا. اسی طرح ہماری امریکہ کے ساتھ پوری کوشش ہے کہ جو ٹیرف رجیم ہے بیکاز میں اس کو خود لیڈ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے 2 ہفتے میں آئی مائٹ بی بیک ان واشنگٹن کہ ہم جتنا وہاں ٹیرف رجیم کو کم سے کم ہم کروا سکیں تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے یہ ہیلپ ہو سکے اسپیشلی ہوا پیپل ان دا یو ایس. لیکن میری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ جو پاپولیشن والا سلسلہ ہے اس میں ہمیں آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے کہ ایون اف وی گرو ایٹ 7-8%, if we continue to grow our population at 2.55%, we are not going to make it. ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے وہاں تو 8% گروتھ ہے نا، جو ہمارا لارجسٹ ایک نیبر ہے، بٹ دیر ٹو وی ہیو جاب لیس گروتھ. ان کا مسئلہ گروتھ کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ وہی ہے کہ وہاں جو بیکاز آف پروڈکٹیوٹی، بیکاز آف کیپٹل انٹینسٹی، بیکاز آف اے آئی لیڈ ڈسکشن کہ وہاں جابز نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اینڈ دیئر فور اٹس اے ہیوج ایشو ان آور نیبرنگ کنٹری. تو یہ جتنا ہم کوشش کر سکیں کہ ہم اس میں اور اب اس میں پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں یہ جو پاپولیشن کونسل بنی ہے، اور اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وی تھنک کہ جی بیکاز اٹس اے ریلیجس سینسٹیوٹی ہے اس میں، اس لیے اس کو نہ چھیڑا جائے. بنگلہ دیش، ایران، انڈونیشیا یہ بھی اسلامی ممالک ہیں.